ہوں فخر سزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے رشیا، ہندوستان اور امریکہ کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ میں چین کی، اور وہ کیوں S-400 سسٹم مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اور یا بن چکا ہے۔ کیوں بن چکا ہے؟ ہندوستان نے تو یہ خیر حاصل کر لیا، وہ سارا کچھ ہوا، ایک جسے کہتے ہیں کہ سینکشنز کے اوپر ایک ویور دیا گیا امریکہ کی طرف سے، ایک اسپیشل ویور دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہی سسٹم ٹرکی نے بھی خریدنے کی کوشش کی یا خرید لیا، لیکن ان کو ویور نہیں دیا گیا۔ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے؟ کیا چائنا، پاکستان اور ہندوستان ہے، یا یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت ہندوستان کی سب سے زیادہ اس ریجن میں ضرورت ہے، اور ایک ٹرسٹڈ الائی کے طور پہ وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بالکل اس پہ بات کریں گے، ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بات ہم اس وقت کر رہے ہیں اس 400 سسٹم کی، کہ امریکہ کی ترکی پر پابندی لیکن انڈیا کو خریدنے کی اجازت کیوں؟ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری ہے، اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو خریدنے کی کوشش کریں گے۔ لاسٹ ویک امریکہ کے جو ایوان نمائندگان نے اپنے ایک قانون میں ترمیم، امینڈمنٹ کر کے اس کی منظوری دی، جو انڈیا کو رشیا سے جو ڈیفنس سسٹم خریدنے کی خصوصی اجازت یعنی اسپیشل پرمیشن دیتی ہے۔ امریکہ کے کاؤنٹرنگ امریکاز ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ یا CAATSA نامی اس قانون کی سخت دفعات کے تحت روس، ایران اور شمالی کوریا سے دفاعی ساز و سامان یعنی ڈیفنس کی چیزیں خریدنے پر پابندی ہے۔ اگرچہ قانون میں انڈیا کے لیے اس خصوصی رعایت پر عمل درآمد کرنے کے لیے ابھی بھی امریکن پریزیڈنٹ کے سگنیچرز کرنا باقی ہیں، لیکن یہ قدم اہم ہے، یعنی اسٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رشیا سے خاص طور پر S-400 دفاعی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو خریدنے کے لیے انڈیا کو پابندیوں سے ایک جسے کہتے ہیں کہ امیونٹی حاصل ہو چکی ہے، اور وہ مطلب لیگلی ایک جسے کہتے ہیں کہ جو لا ہے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہے ہندوستان کے لیے۔ اس 400 رشیا کا تیار کردہ ایک بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیفنس شیلڈ، میزائل شیلڈ سسٹم ہے، جو کہ زمین سے فضا میں مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈیا نے 2018 میں رشیا سے یہ ڈیفنس سسٹم $5 ارب میں خریدا تھا، اور تب سے قیاس آرائیاں جاری تھی کہ امریکہ ساٹا کے جو ہے CAATSA کے تحت انڈیا پر پابندی لگا سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت امریکہ نے اپنے نیٹو اتحادی ترکی کے بھی S-400 میزائل سسٹم خریدنے پر پابندی لگا دی تھی۔ تجزیہ کار بات کریں کہ اس رعایت کو انڈیا اور باقی دنیا کے لیے ایک اہم سیاسی اشارہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کی دفاعی ضروریات کے ساتھ ساتھ اسے چین کو قابو کرنے کے لیے ایک اہم طاقت کے طور پر سمجھتا اور دیکھتا ہے۔ دفاعی اور اسٹریٹجک امور کے ماہر سشانت سنگھ صاحب کا کہنا ہے کہ اس رعایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ انڈیا کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ وہ رعایت دینے کی قیمت پر بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہے، جو اس نے ترکی کو یعنی ترکیہ کو نہیں دی۔ امریکہ اور ترکی کے علاوہ چین پر بھی روس سے S-400 سسٹم خریدنے پر پابندی عائد کی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں امریکہ اور انڈیا کی بڑھتی قربت کے ساتھ ساتھ اس پر پابندیاں عائد کرنا دونوں ممالک کے تعلقات میں کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا امریکہ کا ایک اہم دفاعی اقتصادی پارٹنر ہے۔ دفاعی امور کے ماہر راہول بیدی کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے یہ رعایت انڈیا پر پابندی نہ لگانا سب سے کم مزاحمت کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقینی ہے کہ S-400 دفاعی میزائل سسٹم انڈیا کے دفاعی صلاحیتوں کو کافی بہتر بنانے میں مدد کرے گا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب انڈیا چین کے ساتھ سرحد پر ایک پیچیدہ، ایک کمپلیکیٹڈ قسم کے ڈسپیوٹ میں گرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی چین کے عروج سے فکر مند ہے، جو کہ ان بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے انڈیا کو یہ رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
امریکہ چین کو قابو کرنا چاہتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ انڈیا اس سمت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سشانت سنگھ صاحب مزید کہتے ہیں کہ امریکہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں انڈیا کو کھونا نہیں چاہتا، وہ لوز نہیں کرنا چاہتا ہندوستان کو۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ جو چیز ریاض کے فیصلے کو زیادہ اہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور باقی مغربی ممالک یعنی ویسٹرن ورلڈ روس کے یوکرائن پر حملے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چین انڈیا کے ساتھ تنازع یعنی ڈسپیوٹ میں الجھا ہوا ہے اور اسے فی الحال روس کے حامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بیدی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں امریکہ کے لیے روس مطلب ایک جسے کہتے ہیں کم تھریٹ ہے، اور چین امریکہ کے لیے ایک لانگ ٹرم تھریٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہندوستان از اے سوٹیبل پلیس ٹو کاؤنٹر دیم، یعنی چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہندوستان سے بہتر جگہ امریکہ کو نہیں مل سکتی۔ یہ مطلب اس بات پہ سب لوگ ایک پیج پر ہیں۔ اگرچہ اس رعایت پر ابھی تک امریکن صدر کے یعنی ہم نے پہلی بات کی کہ ان کے سگنیچرز باقی ہے، لیکن باقی ساری چیزیں ہو گئی تو میرے خیال ایک بڑی معمولی سی چیز ہے امریکن پریزیڈنٹ کے اس کے اوپر سگنیچرز کرنا، وہ ہو جائیں گے، اور یہ چیز جو جسے کہتے ہیں کہ جو ویور ہے یہ مل چکا ہے ہندوستان کو۔ اچھا، یو ایس کا یعنی جو ٹرسٹ ہے اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے وہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے ہندوستان کے اوپر کہ وہ ٹرکی جو ناٹو کا ممبر ہے اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے اوپر ہے جو نان ناٹو ممبر ہے، مطلب دوست ہے امریکہ کا، اس کے اوپر ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا انڈیا کو CAATS میں رعایت دینے کا فیصلہ ایک ایسے اہم وقت پر آیا جب امریکہ اور باقی جو ویسٹرن ورلڈ ہے یوکرائن جنگ کے باعث روس مخالف ہے۔ اس بین الاقوامی سیاسی صورتحال میں انڈیا مغربی ممالک کے ساتھ پوری طرح جانے میں صرف اشکچاہٹ ہی نہیں دکھا رہا، بلکہ روس سے آئل کی خریداری بھی کر رہا ہے، وہ پرچیز کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ بڑے تجزیہ کار راجیش شکلا صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت میں یہ قدم اٹھایا گیا وہ قابل ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ عجیب ہے یا یہ بہت اہم ہے، لیکن یہ ایک ایسے وقت میں قابل ذکر ہے جب روس امریکہ کے حمایت یافتہ ملک یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں یہ انڈیا امریکہ تعلقات میں امریکہ کے اعتماد کی اور بھی بڑی مثال ہے، ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے یقین ہے کہ S-400 کے ذریعے امریکی ٹیکنالوجیز کو بنا اجازت منتقل کرنے کے لیے انڈیا کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کے اوپر امریکہ ٹرسٹ کرتا ہے، اور جو ٹیکنالوجیز امریکہ ہندوستان کو دیتا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ہی رہیں گی، یہ کسی تھرڈ کنٹری کو، چائنا کو، رشیا کو یا کسی اور کو اس کی کوئی چیز منتقل نہیں کی جائے گی، ٹرانسفر نہیں کی جائے گی، دکھائی نہیں جائے گی۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل، اچھا، لیکن کئی ماہرین کا خیال ہے کہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کہ آج نہیں تو کل پورا ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دفاعی شعبے میں انڈیا اور روس کے روایتی تعلقات ہیں۔ وہ امریکہ نے اس میں کہا بھی ہے کہ رشیا سے ہندوستان بہت پہلے سے یہ ساری چیزیں خریدتا ہے، جس کی وجہ سے یہ S-400 سسٹم اگر انہوں نے لیا ہے تو یہ ان کی ایک ضرورت تھی، اور وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے یا کوئی سینکشنز نہیں لگانے چاہیے۔ اچھا، ترکی پر پابندی لیکن انڈیا پر کیوں نہیں؟ یہ اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جہاں امریکہ نے انڈیا کو روس سے S-400 دفاعی میزائل سسٹم خریدنے پر پابندیوں سے رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہیں اس نے اپنے نیٹو اتحادی ملک ترکی پر اسی وجہ سے پابندی عائد کی ہے۔ جب ترکی پر پابندیاں لگائی گئی تو وہ امریکہ سے F-35 جو فائٹر ہیں، جیٹ فائٹرز ہیں، وہ حاصل کرنے کے مرحلے میں تھا۔ امریکہ کو ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ تشویش ہے کہ S-400 میزائل کے ذریعے روس کو غیر مجاز ٹیکنالوجی کی منتقلی ہو سکتی ہے، یعنی F-35 کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ رشیا کے ہاتھ لگ سکتی ہے وایا ٹرکی۔ اچھا، امریکہ نے ترکی کو کوئی رعایت نہیں دی کیونکہ ان کے مطابق F-35 لڑاکا جو جنگی جہاز ہے یا جیٹ فائٹرز ہیں اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی سے چھڑخانی ہوگی، یا شاید اس S-400 دفاعی نظام کے ذریعے اس کی ٹیکنالوجی نکال کر
اسے ڈیکوڈ کر لیا جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا کے معاملے میں امریکہ کو ایسی تشویش نہیں ہے، یہ ایک ٹرسٹ ہے جو دونوں کنٹریز کے بیچ میں ہے۔ ترکی کے اوپر وہ ٹرسٹ امریکہ کو نہیں ہے۔ اچھا، امریکہ انڈیا کے S-400 کی ضروریات کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہ انڈیا امریکہ کے درمیان اعتماد کا بھی اعتراف ہے کہ انڈیا اہم ٹیکنالوجی کو روسیوں کو منتقل ہونے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن ترکی کے لیے نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے معاملات مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں۔ اچھا، CAATSA ابتدائی طور پر روس کو سزا دینے کے لیے آیا تھا، نہ کہ دوسرے ممالک، یعنی امریکہ نے اس لیے بنایا تھا کہ رشیا کو اس سے قابو کیا جائے گا، لیکن اس کے نرغے میں اس ٹریپ میں کچھ اور لوگ آ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ترکی کو سزا اس لیے دی گئی ہے کیونکہ وہ نیٹو کا رکن ہے، اور نیٹو کا رکن ہونے کے ناطے ان کو ان تمام دفاعی ٹیکنالوجیز اور آلات تک رسائی حاصل تھی جن تک بشمول انڈیا دوسرے ممالک کو جو امریکہ کے معاہدے کے اتحادی نہیں ہیں، یعنی جو ٹیکنالوجیز امریکہ کے پاس ہوتی ہے وہ ناٹو کو دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں انہوں نے ان کے اوپر سنکشنز لگائے۔ اچھا، روس کا تیار کردہ S-400 سسٹم دنیا کے بہترین فضائی ڈیفنس سسٹم میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے انڈیا کے دفاعی صلاحیتیں مضبوط ہوں گی، لیکن کیا یہ سرحد پر انڈیا کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا؟ ماہرین اس کے حوالے سے مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویوز رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جب بات چین کی ہو تو اس نظام کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن پاکستان کی بات کریں تو یہ ایک اہم اثر ڈالے گا کیونکہ یہ بہت جدید اور مؤثر آلات ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ انڈیا کے پاس پہلے ہی لڑاکا طیاروں کی کمی ہے، جس طرح کا فائدہ فراہم کرے گا وہ فضائی جنگ میں اہم ہوگا۔ تاہم انڈیا کو فی الحال سب سے بڑی تشویش چین سے ہے، اور جو امریکہ کو بھی ہے۔ ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یار ہمارا مسئلہ جو ہے بیسیکلی ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں، وہ آگے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے متعلق اس نظام سے زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ پاکستان کے لیے بنیادی مسئلہ کشمیر ہے جو برسوں سے جاری ہے، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ اس سے چین کی سرحد پر انڈیا کے معاملات مزید کمپلیکیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے چین سرحد پر جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کہا جاتا ہے، نئی لائن آف کنٹرول LOC میں تبدیل ہو جائے گی اور LAC پر تعیناتی جاری رہے گی۔ پچھلے 2 سال میں چین کی سرحد پر جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے حالات بہت مشکل ہونے والے، یعنی یہ فیوچر کے بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان فیوچر یہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، یعنی ہندوستان اور چین کے درمیان۔ اور یہ بات امریکہ کو بڑی کلیئر ہے، ان کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے۔ دوسری جانب چین کو پہلے ہی S-400 دفاعی نظام فراہم کر چکا ہے۔ انڈیا نے روس سے 5 عدد S-400 سسٹم خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، لیکن ابھی تک انڈیا کو صرف ایک S-400 نظام دیا گیا جسے مبینہ طور پر انڈیا کی مغربی سرحد پر نصب کیا جا چکا ہے۔ روس اور یوکرائن جنگ نے مبینہ طور پر باقی آرڈرز کی ترسیل کو پیچیدہ کر دیا کیونکہ روس کی توجہ فی الحال یوکرین محاذ پر ہے۔ بیدی صاحب کہتے ہیں کہ اس آرڈر کا ایک حصہ انڈیا کو جون میں موصول ہونا تھا جو ابھی تک نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت روسیوں کے اسے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت پر سوالیہ نشان ہے کیونکہ S-400 کے کچھ حصے اور نظام مغربی ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں جن کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، حالانکہ اس دفاعی نظام کا اصل فائدہ ابھی دور ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ انڈیا دونوں ممالک سے اپنے مفادات حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے، لیکن فیوچر میں جو مختلف ایکسپرٹس کی رائے ہے، حالانکہ بات چیت بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، اس سنڈے کو ایک اور کور کمانڈر میٹنگ ہونے والی ہے ہندوستان ورسز چائنا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات سننے کو آ رہی ہے کہ حالات شاید معمول پہ نہیں آئیں گے، اور مزید جب آگے بڑھیں گے تو جو ہمارا LOC ہے، یعنی اس سے جو فوکس ہے ہندوستان کا، وہ شفٹ ہو کے وہ LAC کے اوپر جائے گا۔ اور وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ اس وقت امریکہ بھی یہ ہندوستان کو کہہ رہا ہے اور ہندوستان کو خود بھی یہ پتا ہے کہ چائنا از اے بریک تھریٹ فار انڈیا، نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈسپیوٹ ہے، اور امریکہ یا جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو ایک بڑے خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ S-400 سسٹم تو مل گیا ہندوستان کو، لیکن آگے جا کے کیا چینجز ہوتی ہیں اس ریجن میں، یقیناً اس کے اوپر جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔